اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیغام قرآن پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن شفا ہے، ہدایت ہے۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں اور ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور آج الحمدللہ 11ویں پارے کی سورہ یونس آیت نمبر 71 سے انشاءاللہ تلاوت کلام الرحمن کا آغاز فرمائیں گے ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور انشاءاللہ انہی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائیں گے ملک ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کا۔ قاری نعمان نعیمی قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے۔ تم اپنے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازش کو پختہ کر لو، پھر تمہاری وہ سازش تمہارے گروہ پر مخفی نہ رہے، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں نے تبلیغ دین کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ سو انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ ہم اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔
پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا یہ جادو ہے؟ جادو کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس دین سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ پس جب وہ جادوگر آ گئے موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک ان قریب اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں فرماتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ سو ابتداً موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا، اور وہ بھی فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے، اور بے شک فرعون زمین میں متکبر تھا اور وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا نہ کر۔ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اور ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ
قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ مساجد قرار دو اور نماز پڑھو اور مومنین کو بشارت دو۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں، اے ہمارے رب ان کے مال و دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تم دونوں ثابت قدم رہنا اور جاہلوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے دشمنی اور سرکشی سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ فرمایا اب ایمان لایا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، سو انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ ان کے پاس بذریعہ تورات علم آ گیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن اس چیز میں فیصلہ فرمائے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ پس اے مخاطب، اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين۔ اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ اے رسول مکرم، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، سوا یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ پہنچایا۔ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ آپ کہیے تم غور سے دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں اس کی وحدت کی کیسی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ضد اور عناد سے ایمان نہیں لاتے۔ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ بس یہ لوگ صرف اس طرح کے ایام کا انتظار کر رہے ہیں جیسے عذاب کے ایام ان سے پہلی قوموں پر گزر چکے ہیں۔ آپ کہیے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ بس ہم عذاب آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی سنت جاریہ ہے، مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم
وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ آپ کہیے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں۔ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين۔ اور آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں، باطل سے منہ موڑتے ہوئے، اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں۔ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ آپ کہیے اے لوگو، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جس شخص نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا، اور جس شخص نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی ضرر کے لیے گمراہی کو اختیار کیا، اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور آپ اسی کی اتباع کیجئے جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے، اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرمائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ آسمانی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں، اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا، اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سنو، وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپائیں۔ سنو، جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سعادت کی یہ گھڑیاں ہیں، صبح کے اجالوں کے ساتھ قرآن کی روشنی آپ کے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہی ہے۔ آئیے انہی آیات بینات کی تفسیر کے لیے میں گزارش کروں گا مفتی محمد عامر صاحب سے کہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ 11واں پارہ 13واں رکوع سورہ یونس آیت نمبر 71۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نوح کا قصہ بیان کریں۔ اصل میں کفار مکہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تبلیغ فرمایا کرتے تھے اس میں کفار کی طرف سے وہی اعتراضات آ رہے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کیے، اور رویہ بھی بالکل اسی طرح کا تھا جس طریقے سے رویہ حضرت نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنایا۔ اسی طرح کچھ اعتراضات حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کیے تھے اس وقت کے کافروں نے، فرعون کے ساتھیوں نے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر اس مقام پر حضرت نوح کا قصہ اور حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے ذکر کیا کہ یہ لوگ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر رہے تھے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دو، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی ابتدا ہو گئی ہے، آپ بہت کمزور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پیش کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا، ان قصوں کو سناتے ہوئے کہ دیکھو یہ بے شک ابھی آغاز ہے لیکن ابھی فتح مکہ باقی ہے، اس میں اشارہ ہے۔ ابھی حدیبیہ باقی ہے، ابھی خیبر باقی ہے، حنین باقی ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے، کیونکہ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی اور ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، بظاہر ابتدا میں وہ بھی کمزور تھے لیکن ان کی پشت پر جو خدا تھا وہی خدا ان مسلمانوں کی پشت پر بھی ہے، اس لیے تم ان کو کمزور مت سمجھو۔ سب سے پہلا تو یہاں پہ یہ نقطہ نکل رہا ہے کہ کفار مکہ کو ان واقعات کو سنانے کا مقصد کیا تھا۔ پھر بالکل اختصار کے ساتھ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے واقعات کے اہم نقاط کو پیش کیا۔ پھر اگلی سورت سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو تفصیلاً پیش کیا گیا ہے۔ اب وہ اختصار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو وہ انکار کرتے کرتے اتنی مخاصمت میں آ گئے تھے کہ وہ تنگ آ گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، کہ میرا مسلسل تمہارے خلاف کھڑا ہونا، تمہارے سسٹم کے خلاف دعوت دینا، اخلاق اور ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا تمہیں بھاری لگتا ہے، برا لگتا ہے؟ تو اگر ایسا تمہیں لگتا ہے
تو فرمایا فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، تم اپنے معاملے پر پختہ ہو جاؤ اور اپنے سارے شریکوں کو اس پر جمع کر لو، متفق ہو جاؤ، اچھی طرح غور کر لو کہ تمہیں اپنے فیصلے پہ پچھتاوا نہ ہو یا شک نہ ہو، ثم مقدو الیہ ولا تنظرون، پھر جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، مجھے مہلت بھی مت دینا۔ یعنی یہ سیم پوزیشن ہے کہ جب کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے تو وہ واقعات سنائے جا رہے ہیں جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھی۔ پہلے وہ بھی استہزاء کرتی تھی، تنقید کرتی تھی، تکلیف دیتی تھی، اب قتل کے در پہ آ گئے تھے، اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ تو وہی سچویشن چونکہ مکے میں بھی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا، یہ باتیں کفار کو بتائی جا رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جب حضرت نوح نے کہا کہ اچھی طرح غور کر کے فیصلہ کرو، جو کرنا ہے کرو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا۔ یعنی غور کرنے کے بجائے اور غور کر کے صحیح نتیجے پر آنے کے بجائے، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے کے بجائے وہی اپنے شرک میں دھندوں میں لگے رہے اور جھٹلا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کی کشتی میں تھے ان کو ہم نے نجات دے دی اور باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ واقعہ ان کفار کو سنایا جا رہا ہے بطور عبرت کے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی واقعہ نہیں ہے، ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم فجاؤہم بالبینات، پھر ہم نے اس کے بعد دیگر رسولوں کو بھی بھیجا اور سیم یہی معاملہ رہا۔ وہ رسول کون تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے؟ وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، حضرت صالح علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت لوط اور شعیب علیہ السلام وغیرہ، یہ رسول آتے رہے اور یہی معاملہ رہا۔ تو تم ان واقعات سے ہی عبرت حاصل کر لو، لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ پھر ان کو ایک واقعہ سنایا گیا، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کیا اعتراض کیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے؟ کہنے لگے قالوا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہی بات کفار مکہ حضور کے لیے کہتے تھے، اور یہی بات اس وقت فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہی، اور خود فرعون نے بھی یہ بات کہی اور کہا کہ تم جادو کر رہے ہو، میں اپنے جادوگر بلاتا ہوں۔ اور ہوا یہ کہ فرعون نے اس وقت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا اور جمع کیا اور کہنے لگا فرعون کے وما نحن لکما بمؤمنین، کہ ہم جو ہے وہ حضرت ہارون اور موسیٰ پہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم ان کو مان لیں گے تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ فرعون جو ہے وہ اپنی بادشاہت کے لیے خدائی کا اعلان کر بیٹھا، خدائی کا اظہار کر بیٹھا، بجائے اس کے کہ وہ خدا کا اقرار کرتا، خود خدا بن بیٹھا۔ تو یہ اس وقت کے لوگوں کے احوال تھے، اللہ رب العزت نے سنائے۔ اور پھر جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، جادوگر آئے، انہوں نے اپنا باقاعدہ جادو پیش کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اس جادو کو ختم کر دیا، جس پہ وہ حیران ہو گئے اور وہ جادوگر تک ایمان لے آئے۔ پھر اس وقت فرعون نے سختیاں شروع کر دی کہ اگر اس طرح لوگ ایمان لاتے رہے تو پھر تو ہماری تو ریاست اور حکومت اور بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں پر سختیاں شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ پر ایمان لا رہے ہو تو پھر اس پہ بھروسہ بھی کرو، اللہ پہ ایمان لانا ہے تو بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہو کر رہو گے اگر ایمان اور بھروسہ ہے تو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہی نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی، تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کہا؟ فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ ہی بھروسہ کیا۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنا۔ اصل میں اگر وہ ڈگمگا جاتے اور پھر وہ ادھر سے حضرت موسیٰ کے پاس سے فرعون کی طرف چلے جاتے تو ناسمجھ لوگ دلیل پکڑتے کہ دیکھو حضرت موسیٰ سچے ہوتے تو یہ لوگ ادھر سے ادھر نہ جاتے۔ اسی طریقے سے اگر فرعون ان پر سختیاں کرتا اور ان سختیوں کی تاب نہ لا کے وہ مارے جاتے تو بھی ناسمجھ لوگ یہی استدلال کرتے دیکھو یہ حق پہ نہیں تھے، کمزور تھے، اگر حق پہ ہوتے تو اللہ ان کا ساتھ دیتا۔
تو اس طرح کے چونکہ امکانات تھے تو انہوں نے ایک ایسی جامع دعا کی کہ یا اللہ ہمیں فتنہ اور آزمائش مت بنانا فرعون کے لیے۔ یہ بات آج بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ذرا سی بھی مسلمانوں کی کمزوری اگر کہیں پیدا ہو جائے تو لوگ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، دیکھو اسلام حق نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان کی کمزوری الگ چیز ہے، وقتی طور پہ کمزوری الگ چیز ہے، لیکن اسلام کا حق ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کی جماعت کا غالب آنا یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ لہٰذا معمولی سی کمزوری، وقتی اور عارضی کمزوری کے باعث یہ استدلال نہ کیا جائے کہ اسلام کمزور ہے یا حق نہیں ہے۔ اس مقام پر یہ اتنی جامع دعا تھی کہ انہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے قوم کو بچانے کے لیے ایک ایسی جامع دعا کی کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے لیے گھر بنائیں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان سے کہیں کہ گھر میں ہی مسجد بنا لے۔ یعنی چونکہ وہ اگر عبادت کرتے تھے اللہ کی، لوگ فرعون کو سجدہ کرتے تھے، تو اگر کوئی اللہ کو سجدہ کرے اسے سزا دی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایسے موقع پر یہ اضطراری حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے جو حالات، اضطرار، کیفیات ان میں وسعت دیتا ہے، تو ان کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قبلہ یعنی مسجد بنا لو اور گھروں میں عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایسا ہی ہوا، وہ گھروں میں چھپ کے عبادت کرتے رہے، دبے رہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہم حق پر ہیں تو یہ کیوں غالب ہے، یہ کیوں غالب ہے؟ یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے جو حق پر ہیں ان کو تو غالب کر دے۔ قرآن نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما، کہ اے موسیٰ تیری دعا قبول کر لی گئی، اور ہارون کی دعا بھی قبول کر لی گئی۔ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو ان کی دعا قبول کر لی گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، یعنی بنی اسرائیل کو، کہ آپ اپنی قوم کو لے کے دریا پار کروا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو دریا سے لے کے نکلے، دریا نے راستہ کھول دیا۔ اچھا فرعون ان کا پیچھا کرتے کرتے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے بھاگا، وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعْدًا وَعَدْوًا، کہ وہ اپنے لشکر کو جو ہے وہ لے کر غصے میں، بغاوت میں، عداوت میں پیچھے دوڑا، اور جب دوڑا تو حضرت موسیٰ کا لشکر پار چلا گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ اور فرعون جب غرق ہوا تو اس وقت غرق ہوتے ہوئے اس نے توبہ کی، یعنی یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ غرق ہو چکا تھا، عذاب اس کے اوپر مسلط ہو چکا تھا، بس سیکنڈوں میں اس کی موت واقع ہونی تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے عالم غرغرہ۔ اب اس نے غرغرے کے عالم میں جب توبہ کی تو قرآن نے کہا آل آنا، اب نہیں، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا پھرتا تھا، اب تو وقت گزر گیا، اب نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لمن خلفک آیا، آج ہم تجھے موت دیں گے اور تیرے جسم کو عبرت بنا کر آنے والوں کے لیے رکھ دیں گے۔ اس مقام پہ اللہ رب العزت نے، وجہ یہ تھی کہ جب فرعون مارا گیا تھا نا، تو مارے جانے کے بعد اس کی ہیبت اتنی تھی کہ کئی لوگ اس کے مارے جانے کے بعد بھی کہتے تھے کہ نہیں وہ کہاں مرا ہے، وہ مر ہی نہیں سکتا، وہ تو خدا تھا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، تو وہ فرعون جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ننجی کا مطلب بہت سارے مفسرین نے یہ لیا کہ اس کی لاش کو تیرا دیا، اور پھر سمندری نمکیات کی وجہ سے بغیر کیمیکل کے اس کی لاش کو عبرت کے طور پہ محفوظ کر دیا گیا۔ آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اچھا فرعون کہا جاتا ہے بادشاہ کو، فرعون مصر یعنی مصر کے بادشاہ۔ اچھا یہ جو فرعون تھا، یہ جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مرنپٹا۔ اس کا نام اصل میں فرعون تو اس منصب کو، ڈیزگنیشن کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں صدر صاحب، تو ادھر کہا جاتا ہے فرعون۔ فرعون بادشاہت ہے۔ اچھا یہ بادشاہ تھا جس کا نام رامشس تھا، اور رامشس ثانی، یعنی پہلا اس کا دادا تھا، اس کا نام بھی یہی تھا، پھر باپ اس کا نام بھی یہی تھا، اس کو ثانی کہا جاتا ہے، اور اس کا بیٹا یہ مرنپٹا تھا جس کو فرعون کہا قرآن نے۔ تو یہ غرق ہوا اور اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی عبرت بنا کے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آخری بات یہ فرمائی وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ،
کہ ہم نے اس کے بعد فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو ایک بہت بہتر ٹھکانہ عطا کر دیا، ایک خوبصورت جگہ عطا کر دی۔ بنی اسرائیل پہ وہاں سے سمندر پار کر کے اردن اور شام کی طرف چلے گئے تھے، جو اس وقت بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حق کو اللہ نے کس طرح غالب کیا اور کس طرح اللہ رب العزت نے حق کو فتح عطا فرمائی۔ واہ، اچھا، اس کے بعد پھر اس رکوع میں ایک بڑی خاص چیز کی طرف توجہ دلائی، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ۔ یعنی ادھر فرعون تھا کہ جس کا وقت آخر آیا تو اس نے توبہ کی تو قبول نہیں ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کی علامت دیکھ لی، توبہ کی تو قبول ہو گئی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے سوائے یونس کی قوم کے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عذاب دیکھنے کے بعد غرغرے کی حالت میں اس کی توبہ قبول ہو۔ اچھا، یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اس لیے قبول ہوئی تھی کہ وہ ابھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، نہ عذاب کو دیکھا تھا۔ قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے ابھی عذاب کی آیتیں دیکھی تھی، عذاب کی وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ، انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی، علامات دیکھی تھی کہ عذاب تو واقعی آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ بالکل درست تھی۔ تو اب وہ گئے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے اور ان کو جا کے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جا چکے تھے، ان سے نہ مل سکے۔ تو پھر وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس گئے، ان سے مشورہ کیا، اور پھر انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ جس نے تمہارے لیے بددعا کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، یہ ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے، پھر سمجھاتے تھے، یہ پھر سختی کرتے تھے، یعنی کہیں سے مان کے نہیں دیتے تھے۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے بددعا دی اور چلے گئے۔ اب جب بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جس پیغمبر نے بددعا دی ہے اسی کے پاس جاؤ۔ اب یونس علیہ السلام تو نہ ملے، پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے سروں پہ خاک ڈالی، بچے بوڑھے سب جمع ہو گئے اور خالصتاً توبہ کی انہوں نے۔ جب خالصتاً توبہ کی اور ابھی عذاب نہیں آیا تھا، فقط علامات دیکھی تھی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اسی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سوائے قوم یونس کے اور کوئی ایسا نہیں کہ جن کے اوپر عذاب آ جائے اور پھر توبہ قبول ہو۔ تو یہ فرق تھا فرعون اور قوم یونس کے درمیان کہ فرعون تو عذاب میں غرق ہو چکا تھا، مبتلا ہو چکا تھا، اور علامات نہیں بلکہ عذاب کو دیکھ بھی رہا تھا، جھیل بھی رہا تھا، اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی، اور ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن مرنے سے پہلے اگر زندگی میں توبہ کر لے کوئی بھی انسان تو قبول ہو جائے گی، لیکن یہ کس کو پتہ ہے میں کب مروں گا؟ اس لیے آج ابھی کر لے توبہ تو یہ بہتر ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ وہ وقت کب آ جائے گا کہ جس کے بعد توبہ قبول ہی نہ ہوگی، کسی کو اپنا وقت پتہ نہیں، اجل نہیں پتہ، اس لیے آج بندہ توبہ کرے۔ پھر آخری بات کہہ کر گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اللہ چاہے نا تو زمین و آسمان میں جتنے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، کوئی کافر نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہی نہیں ہے، اسلام کا یہ نظام ہی نہیں ہے، پیغمبروں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ جبراً کسی کو دعوت دیں۔ اور یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ لوگوں پر سختی اور جبر کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ جبر والا ایمان تو قبول ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ایمان چاہیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر شے کو خود اپنے اختیار سے مومن کر دیتا۔ تو اللہ کو پسند یہ ہے کہ کوئی ہدایت کو قبول کرے تو اپنے اختیار سے، اور گمراہیت کو قبول کرے تو اپنے اختیار سے، تاکہ اس کو اس کے اختیار پر جزا اور سزا دی جائے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت خوبصورت انداز میں مفتی محمد عامر صاحب ان آیات بینات کی تفسیر بیان فرما رہے تھے کہ جن کی آج تلاوت پیش کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آئیے آج ہی سے عہد کرتے ہیں کہ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آج ہی سے قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے یا سنیے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، قرآن کریم سننا، پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین گرامی، پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔